الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، آج کے اس آن لائن درس میں ہم نے ایک چھوٹی سی کتاب کا چوائس کیا ہے۔ یہ ہے کتاب، ایک چھوٹی سی کتاب ہے۔ اس کتابچہ کو تیار کرنے والے شیخ سالم بن سعد الطویل حفظہ اللہ ہیں۔ اس کتابچہ کا نام ہے اسئلۃ و اجوبۃ للصغار لا یستغنی عنہا الکبار، چھوٹوں کے لیے چند سوالات اور جوابات جن سے بڑے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ گویا کہ آج کا ہمارا یہ درس صرف بڑوں کے لیے نہیں ہوگا بلکہ چھوٹوں کے لیے بھی ہوگا۔ عقیدہ، عبادات، سیرت اور آداب پر مشتمل چند سوالات ہوں گے اور ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ ہم سب کے لیے یہ سوالات بہت ہی اہم ہیں، نہایت ہی اہم ہیں۔ بڑے قیمتی لمحات ہوں گے جو ابھی آپ ہمارے ساتھ بتانے والے ہیں۔ جی ہاں، بڑے قیمتی لمحات گزرنے والے ہیں۔ ہم سرسری طور پر ان سوالات اور جوابات سے گزریں گے۔ آپ سے گزارش ہوگی آپ خود بھی ہمارے ساتھ شریک رہیں اور اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ بیٹھائیں، شریک کریں اور سوال اور جواب کی اس مجلس میں ان کی بھی نمائندگی ہو۔ قلم کاپی ساتھ میں رکھیں تو اور اچھا ہوگا۔ سوالات اور جوابات نوٹ کریں، کوئی بات چوکنے نہ پائے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سورہ الفاتحہ میں سب سے پہلی آیت کے اندر ہی اس کا جواب مل جاتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو ساری دنیاؤں کا رب ہے۔ دوسرا سوال ہے، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ آسمان پر ہے، اللہ عرش پر ہے۔ قرآن کریم میں 6 جگہ پر اللہ فرماتا ہے ثم استوى علی العرش، اور 7ویں جگہ پر اللہ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ گویا کہ اللہ عرش پر ہے اور عرش پر ہونے کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اس کا علم ہمارے ساتھ ہے۔ اس کی ذات ہمارے ساتھ نہیں بلکہ اس کا علم ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں جان رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہماری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے۔ تیسرا سوال ہے، بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ چوتھا سوال ہے، یہ حدیث یاد کیجئے۔ حدیث ہے، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت لہ الجنہ، جس نے کہا کہ میں اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جس نے کہا کہ میں اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ پیارے بھائیوں،
دینی بہنوں، یہی 3 سوالات ہیں جو قبر میں ہم سب سے ہونے والے ہیں۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارے نبی کون ہیں؟ ان 3 سوالات کے جوابات اس حدیث میں دے دیے گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ پڑھنا چاہیے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ 5واں سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے کیوں پیدا کیا اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس کی دلیل سورہ الذاریات آیت نمبر 56، آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ انسان اور جنات اس کی عبادت کریں۔ کیا اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس عبادت کے ذریعہ ہمیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ ایک ڈاکٹر مریض کو دوا دیتا ہے تو کیا ڈاکٹر کا اس میں فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں، مریض کا فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا کورس دیا ہے تو اس کا فائدہ خود ہمیں ملنے والا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دلیل سورہ الذاریات آیت نمبر 56 وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ سوال نمبر 6، ہم پر سب سے بڑا واجب کیا ہے؟ ہم پر سب سے بڑا واجب نماز پڑھنا نہیں، ماں باپ کی خدمت کرنا نہیں، بلکہ ہم پر سب سے بڑا واجب توحید باری تعالی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے حق میں یکتا جاننا ہے۔ سوال نمبر 7، توحید کے اقسام بیان کریں۔ توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ اللہ کو رب ہونے میں ایک جاننا، اللہ کو عبادت میں ایک جاننا، اور اللہ کو اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں ایک جاننا۔ مطلب یہ ہے کہ توحید ربوبیت یعنی اللہ رب العالمین کو ہی خالق، مالک اور مدبر سمجھنا۔ توحید الوہیت عبادت کے تمام کاموں میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، اور عبادت صرف نماز، روزہ اور حج، زکوٰۃ نہیں، بلکہ سر جھکانا بھی عبادت ہے، رکوع کرنا بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، ذبح بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے۔ یہ سارے کام کس کے لیے ہونے چاہیے؟ صرف ایک اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ یہی ہے توحید الوہیت۔ اور توحید اسماء و صفات یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو اپنے لیے نام بیان کیا، اور اس کے نبی نے حدیث میں اللہ کے لیے جو نام بیان کیا، ان ناموں کو ویسے ہی ثابت کیے جائیں جیسے آئے ہیں، ان کا انکار نہ کیا جائے، اور نہ ہی ان کی تعویل کی جائے، اور نہ ہی بندوں کے صفات کے جیسے ان ناموں کو سمجھا جائے۔ تو توحید کی 3 قسمیں ہوئیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ کلمہ توحید کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوال نمبر 8، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں۔ برحق کا اضافہ ضروری ہے، اور معبود بھی کہنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں تو ترجمہ غلط ہوگا۔ ہمارا جو کلمہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ چلیں ایک حدیث یاد کیجئے۔ حدیث ہے ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جس آدمی نے سچے دل سے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالی نے اس پر جہنم کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کو حرام ٹھہرایا ہے۔
کس آدمی کے لیے؟ جو سچے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے. اور سچے دل سے گواہی دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھال لے. سوال نمبر 10، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا ہے. شرک کیا ہے؟ شرک کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یا اللہ کی عبادت بھی کرنا اور کسی اور کی بھی عبادت کرنا، یہ ہے شرک. سوال نمبر 12، ایک حدیث یاد کیجئے. حدیث کیا ہے؟ حدیث سنن ترمذی کی ہے اور حدیث کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک. من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک. جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا. کیا ہے حدیث؟ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک. جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا. تو حدیث ہمیں یاد رکھنا ہے. اگلا سوال، سوال نمبر 13، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور غیب جانتا ہے؟ دلیل دیجئے. اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا غیب نہیں جانتا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے سورہ النمل آیت نمبر 65 میں بیان فرمایا، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. آپ فرما دیجئے کہ آسمانوں، کیونکہ آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمین بھی ساتھ ہے، آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ رب العالمین کے. اللہ کے علاوہ اور کوئی غیب نہیں جانتا. یہاں تک کہ انبیاء کو بھی غیب کا علم نہیں تھا. قرآن نے اس کا جواب ہمیں دے دیا، قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. آپ ان سے کہو کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا. سوال نمبر 14، اللہ کے پاس کب کوئی عمل مقبول ٹھہرتا ہے؟ یعنی کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں تو اللہ اس عمل کو کب قبول کرتا ہے؟ عمل کی قبولیت کی کتنی شرطیں ہیں؟ دوسرے لفظوں میں عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں، اخلاص اور متابعت. اخلاص یعنی خالص اسے اللہ کے لیے کیا جائے، اس میں دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، شرک نہ ہو. دوسرے نمبر پر متابعت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے. اور یہ دلیل ہمیں ملتی ہے ہمارے کلمہ سے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں 2 سوالوں کا جواب ہے، عبادت کس کی اور عبادت کس طرح. عبادت کس کی ہوگی؟ صرف ایک اللہ کی ہوگی. گویا کہ اخلاص ہونا چاہیے عمل کی قبولیت کے لیے. دوسرے نمبر پر عبادت کیسے ہوگی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. تو دوسری شرط کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پایا جائے عمل کے قبول ہونے کے لیے، یہ بھی شرط ہے. تو اخلاص اور متابعت، صرف عمل اللہ کے لیے کیا جائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق وہ عمل انجام دیا جائے، تبھی اللہ اس کو قبول کرے گا. سوال نمبر 15، وہ کون سی سورہ ہے جو 1/4 قرآن کے برابر ہے؟ اور اسے پڑھیے. یہ کون سی سورہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ سورہ الکافرون ہے. سورہ الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے. سورہ الکافرون کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. کہہ دو اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو
جس کی عبادت میں کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سوال نمبر 16، ہمارے نبی کون ہیں؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ محمد الرسول اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے اور محمد الرسول اللہ کی گواہی کی مانگ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی گواہی کا تقاضا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، تمام انسانوں اور جنات کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اور جب ہم محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں تو اس میں 4 باتیں آتی ہیں، ہمیں یاد رکھنا ہے ہمیشہ۔ تو محمد الرسول اللہ کی گواہی میں 4 باتیں آتی ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اس کی تصدیق کی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا اس پر عمل کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے روک دیا ان سے اپنے آپ کو روک لیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عبادت کا طریقہ بتایا ویسے ہی اللہ کی عبادت کی جائے۔ یہ 4 شرطیں۔ اگلا سوال نمبر 18، ہمارے نبی، ان کے والد اور دادا کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ سوال نمبر 19، سارے لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرنا ضروری ہے؟ دلیل کیا ہے؟ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اگر ہمیں محبت ہونی چاہیے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تو دنیا کے سارے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہونے چاہیے ہماری نظر میں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے، یہاں تک کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنی ہے۔ اگلا سوال نمبر 20، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی اور کس شہر میں ہوئی؟ کب ہوئی اور کس شہر میں ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل کو، یعنی ہاتھی والوں کا جو حادثہ ہوا اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 21، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی جس وقت آپ کو نبی بنایا گیا، آپ کو رسول بنایا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبی بنائے گئے اس وقت آپ کی عمر 40 سال کی تھی۔ 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ سوال نمبر 22، نبوت کے بعد اور ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنے سال تک قیام کیا؟ 13 سال تک قیام کیا۔ کتنے سال؟ 13 سال تک قیام کیا۔ سوال نمبر 23، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں ہجرت فرمائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ سوال نمبر 24، ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال زندہ رہے؟ ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال زندہ رہے، گویا کہ 63 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ سوال نمبر 25، امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں کون ہیں؟ مومنوں کی مائیں کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو
مومنوں کی مائیں کہا جاتا ہے۔ مومنوں کی مائیں کن کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا جاتا ہے امہات المؤمنین۔ سوال نمبر 26، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں وفات پائے اور اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کے 10 سال بعد وفات پائے۔ اس وقت آپ کی عمر 63 ایئرس کی تھی، 63 سال کی تھی۔ سوال نمبر 27، یہ حدیث یاد کیجئے۔ حدیث کیا ہے؟ من صلی علی واحدتن، من صلی علی واحدتن صلی اللہ علیہ عشرا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں اتارتا ہے۔ کیا ہے حدیث؟ من صلی علی واحدتن صلی اللہ علیہ عشرا، من صلی علی واحدتن صلی اللہ علیہ عشرا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوال نمبر 28، ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ سوال نمبر 29، اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا معنی ہوتا ہے توحید کا اقرار کر کے اللہ کے تابع ہو جانا، اس کی اطاعت کے کام کرنا، نیز شرک اور شرک کرنے والوں سے برات کا اظہار کرنا۔ اسلام کا یہ معنی ہوتا ہے کہ توحید کا اقرار کر کے اللہ کے تابع بن جائیں، اطاعت کے کام کریں اور شرک اور مشرکین سے براءت کا اظہار کریں۔ سوال نمبر 30، اسلام کے کتنے ارکان ہیں، کتنے پیلرز ہیں؟ اس کی دلیل دیجئے۔ اسلام کے 5 پیلرز ہیں اور دلیل ہی میں وہ پیلرز آ چکے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام کا گھر 5 پیلرز پر قائم ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور طاقت ہو تو حج کرنا۔ اسلام کا ستون کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کا تو اقرار کر لیا، اس کے فوراً بعد نماز فرض ہوتی ہے جو اسلام کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو اسلام کا ستون نماز ہے۔ یہ حدیث یاد کیجیے، حدیث کیا ہے؟ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ ہمارے اور ان کے، کن کے؟ کفار اور مشرکین کے بیچ ایگریمنٹ، عہد نماز کا ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ تو العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے اور ان کے بیچ ایگریمنٹ نماز کا ہے، جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ یہ حدیث ہمیں یاد رکھنا ہے تاکہ ہم نماز کے پابند بن سکیں۔ سوال نمبر 33، نماز کی تعریف کیا ہے؟ خاص اقوال اور افعال کے ذریعہ اللہ کی عبادت کرنا جو اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور سلام پر ختم ہوتی ہے، یہ نماز ہے۔ نماز میں خاص اقوال ہوتے ہیں، خاص افعال ہوتے ہیں۔ اس کی شروعات اللہ اکبر سے ہوتی ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر یہ نماز ختم ہوتی ہے۔ سوال نمبر 34، دن اور رات میں ایک مسلمان پر کتنی نمازیں فرض ہیں اور ہر نماز کی رکعتوں کی تعداد کتنی ہے؟ دن اور رات میں ایک مسلمان پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ فجر کی نماز 2 رکعات، ظہر کی نماز 4 رکعات، عصر کی نماز 4 رکعات، مغرب کی نماز 3 رکعات اور عشاء کی نماز 4 رکعات۔ سوال نمبر 35، نماز کی شرطیں کیا ہیں؟ نماز کی شرطیں 9 ہیں۔ نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ 9 ہیں، 9۔ اسلام، عقل، تمیز۔ اسلام، عقل، تمیز۔
پھر باوضو ہونا، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نجاست کو دور کرنا یعنی پاکی صفائی، 3 چیزوں کی صفائی ہونی چاہیے، جگہ کی صفائی، بدن کی صفائی اور کپڑے کی صفائی، اور سطر چھپائیں، سطر چھپانا بھی ضروری ہے، وقت کا داخل ہونا بھی ضروری ہے، وقت سے پہلے نماز پڑھ لیے تو نماز نہیں ہوگی، قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے، اور نیت ہونی چاہیے، اور نیت دل کے ارادہ کا نام ہے، زبان سے نیت کے الفاظ بولے نہیں جاتے، جو آدمی زبان سے بولتا ہے وہ صحیح نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے الفاظ بتائے نہیں، حالانکہ نیت نماز کی شرط ہے، گویا کہ نیت کے الفاظ بولنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، اس لیے نیت کے الفاظ بولنا بدعت ہے۔ تو اسلام عقل، تمیز، باوضو ہونا، پاکی صفائی یعنی نجاست کو دور کرنا، وقت کا داخل ہونا، سطر چھپانا، قبلہ رخ ہونا اور نیت، یہ 9 شرطیں ہوئیں نماز کی۔ سوال نمبر 36، وضو کے فرائض بیان کیجیے، یا وضو کے ارکان کتنے ہیں؟ وضو کے ارکان 6 ہیں۔ کتنے ہیں؟ وضو کے ارکان 6 ہیں، یا یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، تو آپ کہیں گے وضو کے فرائض 6 ہیں۔ کون کون سے؟ پہلے نمبر پر چہرہ دھونا، اس کے اندر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا شامل ہے۔ پہلے نمبر پر چہرہ دھونا، جس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا شامل ہے۔ دوسرے نمبر پر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ تیسرے نمبر پر سر کا مسح کرنا، اور مسح کرنے میں کانوں کا مسح بھی اس میں شامل ہے، دونوں کانوں کا مسح۔ چوتھے نمبر پر ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ پانچویں نمبر پر ترتیب کا پایا جانا، جس ترتیب سے 4 شرطیں بتائی گئیں اسی ترتیب سے وضو کرنا۔ اور چھٹے نمبر پر لگاتار وضو کرنا، پے در پے وضو کرنا، گیپ نہ ہو، بغیر گیپ دیے ہوئے، اگر گیپ ہو گیا تو پھر دوبارہ وضو شروع کرنا ہوگا۔ تو وضو کے فرائض کتنے ہوئے؟ وضو کے فرائض 6 ہوئے۔ سوال نمبر 37، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو 4 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر پیشاب اور پائخانہ کے راستے سے نکلنے والی جو بھی چیزیں ہیں ان سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ پیشاب ہے، پائخانہ ہے، ہوا خارج ہونا ہے، گیس نکلنا، مذی، منی، ودی، خون، یہ ساری چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر نیند اور بے ہوشی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اونگ میں بدن ڈھیلا نہیں ہوتا، اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا، نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بے ہوشی سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر نیند اور بے ہوشی۔ تیسرے نمبر پر اونٹ کا گوشت کھانا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ کیا اگر ہم بکری کا گوشت کھاتے ہیں تو وضو کریں؟ آپ نے فرمایا اگر چاہو۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اگر ہم اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں تو وضو کریں؟ آپ نے فرمایا توضأ من لحوم الابل، اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو کرو۔ تو گویا کہ اونٹ کا گوشت کھائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر غسل کے اسباب پیدا ہونا، غسل کے جو بھی اسباب ہیں ان کی وجہ سے وضو بھی ہمارا جاتا رہتا ہے۔ سوال نمبر 38، حدیث یاد کیجیے۔ حدیث کیا ہے؟ جس نے وضو کیا اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھی، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، عقبہ بن عامر اس حدیث کے راوی ہیں۔ گویا کہ وضو کے بعد ہم یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کتنی پیاری حدیث ہے! تو وضو کے بعد کی یہ دعا ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 39، نماز میں واجبی قرأت کیا ہے؟ نماز میں واجبی قرأت سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ ہی نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ سوال نمبر 40، نمازی رکوع میں کیا کہے گا؟ نمازی رکوع میں کہے گا سبحان ربی العظیم،
اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم تو پڑھتے ہیں لیکن معنی دھیان میں نہیں رہتا۔ معنی ہوتا ہے پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے۔ جب یہ معنی دھیان میں رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو نماز کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی۔ پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے، سبحان ربی العظیم۔ سوال نمبر 41، نمازی سجدے میں کیا کہے گا؟ سبحان ربی الاعلی۔ معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے۔ سوال نمبر 42، نمازی دونوں سجدوں کے درمیان کیا کہے گا؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی، تکرار کے ساتھ، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ میرے رب مجھے معاف کر دے، میرے رب مجھے معاف کر دے، میرے رب مجھے معاف کر دے۔ جب ہم معنی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسے پڑھیں گے تو نماز کی کیفیت ہی بدل جائے گی۔ سوال نمبر 43، تشہد کی دعا کیا ہے؟ تشہد کی دعا کیا ہے؟ تشہد کی دعا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ دعا یاد ہوگی۔ اگر یاد نہیں ہے تو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ تحیات یہ نماز کے ارکان میں سے ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ التحیات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تمام قولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبان سے ادا کی جانے والی ساری عبادت، بدن سے ادا کی جانے والی ساری عبادتیں اور مال سے عبادت کی جانے والی ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، بس اللہ کے لیے۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو اے نبی آپ پر۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو۔ ایک نمازی کہتا ہے السلام علینا، ہم پر، کس پر؟ خود مجھ پر، میرے امام پر، تمام مسجد میں حاضرین پر، چاہے وہ حاضرین انسانوں میں سے ہوں، چاہے جنات میں سے ہوں، چاہے فرشتوں میں سے ہوں۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ اللہ کے نیک بندے بھی سلامت رہیں۔ دنیا میں جس کونے پر بھی نیک بندے ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے زندہ انسان اور جنات ہوں، چاہے وفات پا چکے ہوں، سب پہ آپ نے سلامتی بھیجا۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو دنیا کے سارے نیک بندوں کے لیے، چاہے وہ زندہ ہوں، چاہے وفات پا چکے ہوں، سب کے لیے سلامتی بھیجتے ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم دعا کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم التحیات کا معنی سمجھے ہوں گے تو ہم اس روح کو اپنے اندر تازہ کرتے ہوئے دعا کریں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ درود ابراہیمی کیا ہے؟ سوال نمبر 44، درود ابراہیمی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ سلامتی بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار پر، جیسا کہ تو نے سلامتی بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کے پریوار پر۔ بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت اتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، جس طرح تو نے برکت اتاری ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کے پریوار پر۔ بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ یہ ہے درود کا مفہوم۔ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 45، وہ کون سی چار چیزیں ہیں؟ وہ کون سی چار چیزیں ہیں جن سے ایک نمازی سلام پھیرنے سے پہلے اللہ کی جناب میں پناہ مانگتا ہے؟ یعنی سلام پھیرنے سے پہلے کی دعائیں جو
پڑھنی چاہیے، جن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دعائیں کون ہیں؟ اور یہ بہت ہی اہم دعا ہے جس کا اہتمام ہمیشہ سلام پھیرنے سے کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگتے تھے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں زندوں اور مردوں کے فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں مسیح دجال کے فتنے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ حدیث یاد کیجئے، سوال نمبر 46، ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اس حدیث کو روایت کرنے والی ہیں۔ حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ جو مسلمان بندہ دن اور رات میں فرض کے علاوہ 12 رکعت نمازیں نفلی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ کہاں گھر بنتا ہے؟ جنت میں گھر، جس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی۔ اسی لیے اس حدیث کو جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتی ہیں تو کہتی ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے اب تک یہ 12 رکعتیں ہم سے نہیں چھوٹی۔ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث انبسہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث ام حبیبہ سے سنی ہے اب تک یہ 12 رکعتیں نہیں چھوٹیں۔ اور انبسہ سے عمر بن اوس سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث انبسہ سے سنی ہے اب تک یہ 12 رکعتیں نہیں چھوٹی۔ اور نعمان بن سالم عمر بن اوس سے جب یہ حدیث سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث عمر بن اوس سے سنی ہے اب تک یہ 12 رکعتیں نہیں چھوٹی۔ تو آپ نے بھی یہ 12 رکعتوں پہ مشتمل حدیث سن لی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ جس مسلمان بندے نے دن اور رات میں فرض کے علاوہ 12 رکعت سنن مؤکدہ کی ادائیگی کی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ہم گھر بنوائیں اپنے لیے جنت میں۔ سوال نمبر 47، سنن مؤکدہ کون کون سے ہیں؟ یہ کون کون سے سنن مؤکدہ ہے جس کی بات ابھی حدیث میں بیان کی گئی ہے؟ یہ ہیں فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت، کل ملا کر 12 رکعتیں ہوئیں جنہیں ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ سوال نمبر 48، زکوٰۃ کی تعریف کریں۔ زکوٰۃ کی تعریف کریں۔ زکوٰۃ کہتے ہیں خاص مال میں واجبی حق جو مخصوص لوگوں کو مخصوص وقت میں دیا جاتا ہے۔ خاص مال میں ایک واجبی حق، کیونکہ زکوٰۃ واجب ہے اور مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے، اس کے مستحقین ہیں اور مخصوص وقت میں دیا جاتا ہے۔ تو خاص مال میں واجبی حق جو مخصوص لوگوں کو مخصوص وقت میں دیا جاتا ہے یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 49، روزہ کی تعریف کیجیے۔ روزہ اللہ کی عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر فجر طلوع ہونے سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کا نام روزہ ہے، یعنی روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا۔ کب سے کب تک؟ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، اور نیت بھی ہو عبادت کی، روزہ کی نیت پائی جاتی۔ سوال نمبر 50، یہ حدیث یاد کیجیے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہمیں یاد ہونی چاہیے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سوال نمبر 51، حج کی تعریف کیجیے۔ حج کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کی نیت سے مخصوص اعمال کی انجام دہی کے لیے مخصوص دنوں میں بیت اللہ کا سفر کرنا۔ اللہ کی عبادت کی نیت ہو
اس میں مخصوص اعمال انجام دیے جاتے ہیں اور مخصوص دنوں میں انجام دیے جاتے ہیں۔ عمرہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے لیکن حج مخصوص دنوں میں کیا جاتا ہے۔ تو مخصوص دنوں میں بیت اللہ کا قصد کرنا مخصوص اعمال کی انجام دہی کے لیے عبادت کی نیت سے دراصل حج کہلاتا ہے۔ یہ حدیث یاد کیجیے، حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اور حج کے دوران شہوت اور گناہ کے کام سے بچا رہا، پرہیز کیا، تو لوٹ کر آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو، یعنی ویسے ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا، جنم دیا تھا۔ سوال نمبر 53، ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ ایمان کے پلرز کتنے ہیں؟ ایمان کے پلرز 6 ہیں۔ کون کون سے؟ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ ہمیں خود یاد رکھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا ہے۔ ایمان کے پلرز کتنے؟ ایمان کے پلرز 6 ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ سوال نمبر 54، 3 فرشتوں کے نام بتائیے۔ 3 فرشتوں کے نام صرف، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام۔ سوال نمبر 55، آسمانی کتابوں کے نام بتائیں اور وہ کتابیں کن پر اتریں؟ آسمانی کتابوں میں تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہیں جو حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام پر اترے، اور قرآن کریم ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ سوال نمبر 56، عزیمت والے رسول کون کون سے ہیں؟ اولو العزم من الرسل کون کون سے ہیں؟ عزیمت والے رسول، عزیمت والے رسول 5 ہیں۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں نہیں بھولنا ہے کون کون سے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 عزیمت والے رسول کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 57، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کیا ہیں جن کی ہر رات تلاوت کرنا ایک مسلمان کے لیے مستحب ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کیا ہیں؟ ہمیں یہ آیتیں یاد ہونی چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا کہ ہر رات ان 2 آیتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے سوتے تھے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ 2 آیتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ امید کہ ہم سب یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اگر یاد ہے تو ان کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے۔ سوال نمبر 58، قیامت کب واقع ہوگی اور دلیل کیا ہے؟ قیامت کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ دلیل سورہ لقمان آیت نمبر 34، ان اللہ عندہ علم الساعہ، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، دلیل ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ سوال نمبر 59، عزت کا گھر کون سا ہے اور اس کے دروازے کتنے ہیں؟ عزت کا گھر جنت ہے، جنت یہ عزت کا گھر ہے اور اس کے دروازے کتنے ہیں؟
8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اور جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ سوال نمبر 60 ہے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کو دیکھنا ہوگا، اللہ کی رؤیت ہوگی، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت میں۔ سوال نمبر 61، ایک انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی چیز کون سی ہے؟ کون سی چیز ایک انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرتی ہے؟ اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق، اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق۔ تقوی یعنی اللہ کا ڈر دل میں ہو، شریعت کی تابعداری کرنے لگیں، اور اللہ نے جن کاموں سے روک دیا ان سے اپنے آپ کو روک لیں، تقوی آ جائے، اور دوسرے نمبر پر اچھا اخلاق۔ یہ 2 چیزیں ایک انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ سوال نمبر 62، ذلت کا گھر کون سا ہے اور اس کے دروازے کتنے ہیں؟ ذلت کا گھر کون سا ہے اور اس کے دروازے کتنے ہیں؟ ذلت کا گھر جہنم ہے اور اس کے دروازے 7 ہیں۔ جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے، ایک کم۔ احسان کیا ہے بتائیے؟ سوال نمبر 63، احسان کیا ہے؟ احسان کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو سمجھنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو یہ سمجھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ احسان اسے کہتے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو سمجھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سوال نمبر 64، لوگوں میں سب سے زیادہ نیکی اور حسن سلوک کا حق کون رکھتا ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ ہماری نیکی اور حسن سلوک کا حق ہمارے ماں باپ رکھتے ہیں۔ ماں باپ کا سب سے زیادہ حق ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں لوگوں میں۔ سوال نمبر 65، جب آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں تو کیا کہیں گے؟ جب ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں تو کہیں گے رب اغفر لی ولوالدی، رب اغفر لی ولوالدی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ مجھے اور میرے والدین کو معاف فرما، میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 66، اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ سب سے پسندیدہ عمل اللہ کو کیا ہے؟ پہلے نمبر پر نماز وقت پر پڑھنا، سب سے پسندیدہ عمل اللہ کو ہے کہ نماز وقت پر پڑھیں۔ دوسرے نمبر پر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تیسرے نمبر پر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ سوال نمبر 67، اللہ کے پاس سب سے معزز آدمی کون ہے؟ اللہ کے پاس سب سے عزت والا آدمی کون ہے؟ اللہ کے پاس سب سے عزت والا آدمی وہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ متقی سب سے عزت والا آدمی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ متقی تھے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ بزرگ، عزت والا، تقوی رکھنے والا ہے، متقی ہے، اور سب سے بڑھ کر متقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سوال نمبر 68، آپ کی سب سے عظیم کتاب کون سی ہے اور اس کے کتنے پارے ہیں؟ سب سے عظیم کتاب ہماری کون سی ہے؟ قرآن کریم ہے۔ قرآن سب سے عظیم کتاب ہے اور اس کے پارے کتنے ہیں؟ 30 پارے ہیں، اس کے 30 پارے ہیں۔ سوال نمبر 69، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 70، معوذتین کیا ہے؟ اسے پڑھ کے سنائیے۔ اگر آواز کھلی ہوتی تو ہم اپنے ساتھیوں سے بھی بولتے کہ ذرا پڑھ کر کے ہمیں سنائیں۔
لیکن چونکہ ڈسٹرب کی وجہ سے ہمارے بھائیوں نے آواز بند کر رکھا ہے۔ سورہ الفلق اور سورہ الناس، ان دو صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں، سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ سورہ الفلق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ پیارے بھائی اور دینی بہنوں، یاد رکھو یہ جو صورتیں ہم سن رہے ہیں اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں، اس لیے غور سے سنیں۔ سورہ الناس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سوال نمبر 71، قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ وہ کون سی آیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کہا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں 10 ایسے اسباب بیان کیے ہیں جو اس بات کو مستلزم ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی ہی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ کیوں؟ صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ 10 اسباب بیان کیے ہیں اس چھوٹی سی آیت کے اندر۔ ان اسباب کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 72، یہ حدیث یاد کیجئے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبة لم یمنعہ من دخول الجنة الا ان یموت۔ جس کسی نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی، اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ سنن نسائی کی روایت ہے اور علامہ البانی نے صحیح الترغیب و ترہیب میں اسے صحیح کہا ہے۔ اس لیے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ کیا ہے بشارت؟ کہ اگر ہم معمول بنا لیتے ہیں تو موت کے علاوہ اور کوئی چیز ہمیں جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی۔ سوال نمبر 73، سوالات کم ہی رہ گئے ہیں، صبر کیجئے یہاں تک کہ ہم یہ کتاب ختم کر لیں گے۔ سوال نمبر 73، قرآن کی سب سے افضل سورہ کون سی ہے؟ اسے پڑھیں۔ قرآن کی سب سے افضل سورہ سورہ فاتحہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سوال نمبر 74، قرآن کریم کی سب سے طویل سورہ کون سی ہے؟ سب سے لمبی سورہ کون سی ہے؟ یہ سورہ البقرہ ہے۔ سوال نمبر 75، قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے؟ سب سے چھوٹی سورہ، اسے پڑھیں بھی۔ سورہ الکوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور یہ جو صورتیں پڑھی جا رہی ہیں، ان صورتوں کے معانی کو آپ کی ڈیوٹی ہوگی کہ سمجھنے کی کوشش کریں درس ختم ہونے کے بعد۔ سوال نمبر 76، قرآن کریم کی وہ کون سی سورہ ہے جو 1/3 قرآن کے برابر ہے اور اسے پڑھ کر سنائیے؟ یہ سورہ اخلاص ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ کیا ہے سورہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سوال نمبر 77، یہ سورہ سنائیے، سورہ العصر۔ سورہ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ فائدے میں کون ہیں؟ جن کے اندر یہ 4 صفتیں پائی جائیں، ایمان، عمل، دعوت اور صبر۔ یہ 4 صفتیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور اس سورہ کو سمجھنا ہے۔ سوال نمبر 78، سب سے اچھا اخلاق اور سب سے برا اخلاق کیا ہے؟ سب سے اچھا اخلاق کیا ہے؟ سچ بولنا سب سے اچھا اخلاق ہے، اور سب سے برا اخلاق کیا ہے؟ جھوٹ بولنا سب سے برا اخلاق ہے۔ سوال نمبر 79، یہ حدیث یاد کیجئے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ کمال ایمان کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، اور یہ حدیث ہم کو یاد ہو جانی چاہیے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ سوال نمبر 80، آپ کا اصلی دشمن کون ہے؟ ہمارا اصلی دشمن شیطان ہے، مردود شیطان۔ آپ مردود شیطان کے شر سے کب پناہ مانگتے ہیں؟ تو جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے جاتے ہیں تو پہلے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے شیطان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، غصہ کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں، وسوسہ کے وقت وسوسہ آئے اللہ کے بارے میں، ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ شیطان آ کر کے ایک انسان کے دل میں اس طرح کا وسوسہ ڈالتا ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ایسا سوچنے سے رک جانا چاہیے، کیونکہ یہ سوال کہاں سے آیا ہے؟ شیطان کی طرف سے آیا ہے۔ اور گدھے کے ہنہنانے کی آواز سن کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے۔ سوال نمبر 82، دل کی سب سے خطرناک بیماری کون سی ہے؟ دل کی سب سے خطرناک بیماری ہے نفاق۔ دل کی سب سے خطرناک بیماری نفاق ہے۔ اور نفاق کیا ہے؟ دل میں کفر چھپائے رکھنا اور ظاہر کرنا کہ میں مسلمان ہوں۔ ظاہر میں ایمان کا دعویٰ اور دل میں کفر چھپائے رکھنا، یہ نفاق ہے، اور جو ایسا کرے اس کو منافق کہتے ہیں۔ سوال نمبر 83، منافقین پر سب سے بھاری کون سی نماز ہے؟ منافقین پر سب سے بھاری فجر اور عشاء کی نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت کر دی ہے۔ سوال نمبر 84، یہ حدیث یاد کیجیے۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی 3 پہچان ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کر جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پہچان ہے 3 منافقین کی، اور یہ عملی نفاق ہے۔ نفاق کی اصل میں 2 قسمیں ہو جاتی ہے، ایک اعتقادی نفاق جس کی وجہ سے ایک انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، اور یہ ہے عملی نفاق کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت رکھی جائے تو خیانت کر جائے۔ اس کے اندر عمل کا نفاق گویا کہ پایا جاتا ہے، وہ منافق ہے لیکن عملی نفاق پایا جاتا ہے اس کے اندر۔ سوال نمبر 85، انسان کے جسم میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ انسان کے جسم میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ اس کی زبان سب سے خطرناک چیز ہے۔ جی ہاں، زبان۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان سے گزارش کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اے زبان، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے، اگر تو خراب ہو گئی تو ہم سب خراب ہو جائیں گے۔ تو کس قدر زبان کی خطرناکیاں ہیں سمجھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 86، یہ حدیث یاد کیجیے۔ حدیث کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی آدمی کے اچھے اسلام کی پہچان یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے، بیکار چیزوں میں اپنے آپ کو نہ الجھائے۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔
یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ سوال نمبر 87، اللہ کی نظر میں سب سے پیارا کلمہ کون سا ہے؟ اللہ کی نظر میں سب سے پیارا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جی، سوال نمبر 88 کیا ہے؟ سوال نمبر 88 ہے جنت کا خزانہ کیا ہے؟ جنت کا خزانہ کیا ہے؟ جنت کا خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کا خزانہ ہے۔ سوال نمبر 89، یہ حدیث یاد کیجیے، حدیث کیا ہے؟ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو بول ہیں جو زبان پر بہت ہلکے، میزان پر بہت بھاری ہوں گے، اور رحمان کے پاس بہت پیارے ہیں۔ وہ دو بول کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وہ دو بول کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ کلمات ہمیں یاد رکھنے ہیں، اور ہمیشہ ہماری زبان ان کلمات سے تر رہنی چاہیے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آگے چلتے ہیں، سید الاستغفار کیا ہے؟ سید الاستغفار یعنی استغفار کا سردار، استغفار کا سردار، یعنی استغفار کرنے کے جو کلمات ہیں ان کلمات میں سردار کلمہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ جو آدمی یہ کلمات صبح میں کہے گا اور شام تک اس کی موت ہو جائے گی، جنت میں جائے گا، اور جو آدمی شام میں کہے گا صبح تک اس کی موت ہو جائے گی، جنت میں جائے گا۔ کتنا آسان راستہ ہے جنت میں جانے کا، بس ان کلمات کو صبح اور شام میں اپنا وظیفہ بنا لیجیے۔ کلمات کیا ہیں؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کے معنی کو بھی ہمیں سمجھ لینا ہے اور اسے اپنا وظیفہ بنانا ہے۔ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 91۔ سوال نمبر 91، سونے سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ سونے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں بے اسمک اللہم اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں، بے اسمک اللہم اموت و احیا۔ سوال نمبر 92، نیند سے اٹھنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ہمارا اسلامی تحیہ کیا ہے؟ اسلامی تحیہ کیا ہے؟ اسلامی تحیہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس میں 3 پیغام ہے۔ آپ سلامت رہیں، ہر برائی سے، پریشانی سے، مصیبت سے آپ سلامت رہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ پر رحمت اترے، آپ پر رحمت اترے، آپ پر اچھائیاں اتریں، آپ پر بھلائیاں سایہ ڈالے، اور تیسرے نمبر پر وہ برکات ہو، اس میں برکت ہی برکت آئے۔ سلامت رہیں، رحمت آئے، اور اس میں برکت ہی برکت پیدا ہو۔ کتنی اچھی دعا ہے جو ہم ایک دوسرے سے ملتے وقت اس کا تبادلہ کرتے ہیں۔ اسلامی تحیہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے 3 پیغام کو یاد رکھیے۔ سوال نمبر 94، مسلمان کس ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے؟ دائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ سوال نمبر 95، آپ بسم اللہ کب کہتے ہیں؟ آپ بسم اللہ کب کہتے ہیں؟ تو کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں، مسجد سے نکلنے کے بعد بسم اللہ کہتے ہیں، کپڑا اتارنے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 93، آپ الحمدللہ کب کہتے ہیں؟ کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، ہر نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتے ہیں، ہر حالت میں الحمدللہ کہتے ہیں، ہر نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتے ہیں، ہر حالت میں الحمدللہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
جب آپ کو چھینک آئے تو آپ الحمدللہ کہیں گے. اس کے جواب میں سننے والا کیا کہے گا؟ اس کے جواب میں سننے والا کہے گا یرحمک اللہ. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ جواب دیں گے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یاد رکھیں یہ اسلامی طریقہ ہے، اسے ہمیں فالو کرنا ہی ہے. یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کی حالت کو ٹھیک کر دے. ہم الحمدللہ کہیں گے، سننے والا یرحمک اللہ کہے گا، تو ہم جواب دیں گے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. آئیں ایک حدیث یاد کیجئے، سوال نمبر 98. حدیث ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. ہم بات شروع کرنے سے پہلے یہ حدیث پڑھ چکے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اس لیے دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے وقت لگانا ہے ہمیں. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سوال نمبر 99. اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ جگہ کون سی ہے اور سب سے مبغوض ناپسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے اور سب سے مبغوض ناپسندیدہ جگہ بازار ہے. احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے، سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے. سوال نمبر 100. ہفتے کا سب سے افضل دن، سال کا سب سے افضل دن، سال میں سب سے افضل رات اور سال کا سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ ہفتہ کا سب سے افضل دن کون ہے؟ جمعہ کا دن ہے. سال کا سب سے افضل دن کون ہے؟ عرفہ کا دن. عرفہ کا دن سال کا سب سے افضل دن ہے. اور سال کی سب سے افضل رات کون ہے؟ لیلۃ القدر ہے. اور سال کا سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے. سوال نمبر 101. اسلام کی عیدیں کتنی ہیں؟ اسلام میں کون کون سی عیدیں ہیں؟ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور سوال نمبر 102 اور آخری بات اسی پہ ختم ہوگی. خلفائے راشدین کون کون سے ہیں؟ خلفائے راشدین ہیں 4. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. یہ سارے کے سارے خلفائے راشدین ہیں، 4 خلفائے راشدین ہیں. سوال اور جواب کا یہ سلسلہ انہیں چند باتوں پر ختم ہوا اور یہ کتاب الحمدللہ ختم ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کتاب کے مشتملات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان باتوں کو یاد کرنے کی توفیق دے. اگر ہو سکتا ہے تو یہ جو پروگرام ریکارڈ ہوا ہے، ریکارڈ ہونے کے بعد میں سمجھ سکتا ہوں کہ ساری باتیں ذہن میں نہیں آئی ہیں، لیکن ریکارڈ ہونے کے بعد اگر آپ نے 1-2 مرتبہ اسے سنا اور ان باتوں کو ریپیٹ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں گی. ہم خود سنیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، کیونکہ آج شہوات اور شبہات کے فتنے بہت عام ہو رہے ہیں. یہی ساری چیزیں اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے اور یہ وقت کا سب سے اہم تقاضا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اسی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.